ایک گل غور نال سن کے نا کہ مضارع اور فعل ماضی اس کے اندر فائل چیک کرنا ہوا نا کون ہے، کون کم کر رہا ہے، تو مضارع نے پہلے فائل کی علامت اشنی ہے، فائل نہیں، بعد فعل ہے، جد کہ ماضی پہلے فعل ہے پھر فائل ہے۔ نہیں سمجھ لگی نا، آخر کو نہیں سمجھ لگی، نہیں نہ لگی، ٹھیک ہے میں کر چھڑے پھر کیا فائدہ پڑ گیا، بعد کتنے زور دے سو نہیں چھوڑیا تو زور اڑ دے ہو نا۔ مثلاً تکو جی دوسرا قتل اور ادھر آسی کیا بن جاسی یقتلو، ہوں اس میں فائل کتھا ہے، اے پہلے فائل ہے یہ وہ، اس نے فائل نہیں علامت فعل مضارع پہلے آ گیا یہ یقتلو۔ مثلا اس کی بدل کے ایسا کر سکتے ہیں تقتلو، فائل بدل گیا نا، یا واحد مؤنث غائب ہوگی یا واحد مذکر مخاطب ہوگی، اس کی ایسا کر چھوڑنے ہیں اقتلو، فائل بدل گیا یا کوئی نہیں بدل گیا، فائل بدل گیا، ایتھو پتہ لگا ہے۔ اس سے کہ ایسا کر چھوڑنے ہیں نقتلو، فائل بدل گیا، فائل اتھا اقتلو نہ میں ہو گیا تو نقتلو نہ ہم ہو گیا، اور ایک قتل سی قتلا ہو گیا، کتنے ہو گئے، دو قتلو، ترے ہو گئے، چلو تو کتنے چھوڑ دے، قتلت اس میں فائل پیچھے ہے، قتلت ہے، فائل بدل گیا ہے جی، قتلتا جی بدل گیا، تو مذکر نہیں، تو ایک مذکر نے، قتلتی تو ایک مؤنث ہے، فائل بدل گیا، قتلتو میں فائل بدل گیا، قتلنا ہم جی سمجھ آ گیا، آخر بدلنا پیا ماضی وچ، فائل چینج ہونا پیا، اس نہ پہل بدلنا پیا، نقتلو اقتلو تقتلو یقتلو، فائل چینج پہ ہونا ہے، ہر فعل نے اندر فائل سمجھ آ گیا، مضارع وچ فائل پہلا ہونا تو ماضی وچ فعل پہلا ہونا، فعل پہلا ہے تو فائل نہیں علامت بعد آخر تک سو تو ساکسو تو لکھے شکل بدل گئی، بالکل صحیح سمجھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اتبعتو وچ فائل آخر ہے، تو نہ مطلب ہے میں، ماضی تو نہ مطلب کیا ہے میں، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ واو جو بتا رہا ہے اور یہ عطف ہے کس پچھلے جملے پر، یہ عطف ہے پچھلے جملے میں کون سی بات ہے جس پہ یہ عطف ہے، نہ یہ قالا پہ عطف ہے، قالا پہ جو انہوں نے فرمایا نا جی، اب یہ اور بات بھی حضرت یوسف کا ہی یہ قول چل رہا ہے، اسی کا حصہ یہ مقولہ ہی ہے۔ اتبعتو باب افتعال، تے بے اور عین مادہ، تبع یتبع، کیا مطلب ہے، پیچھے باب افتعال سے آیا تو کیا بن گیا، اتبع یتبع اتباعا، اہتمام کے ساتھ کسی کو فالو کرنا۔ ایک ہے آپ کسی کو، ہو سکتا ہے آپ گجر خان سے نکلے ہیں گاڑی میں، پنڈی جا رہے ہیں اور آپ کے آگے ایک گاڑی جا رہی ہے تو فالو ہی کر رہے ہیں اس کو، یا آپ کو اس کو کراس کر جائیں
یا وہ ڈائریکشن چینج کر جائے، ورنہ جب تک وہ آپ کے آگے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، کوئی آپ کا ارادہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، بس فالو کیے جا رہے ہیں. تب یتبع، اتبع یتبعو، تمام ارادے نیت کے ساتھ کسی کو میں فالو کر رہا ہوں. مثلا زندگی ہے، دیکھیں جب یہ بات آتی ہے تو یہ بندہ اہتمام کا جو لفظ ہے نا، اہتمام کے ساتھ پیروی کرنی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. مثلا زندگی میں آپ کہتے ہیں جی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں. یہ اتباع ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، کیا چیز چاہیے پھر؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے تورات، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان کے پاس بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں. تو اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر جنت شنت تک یا نجات تک پہنچنا ممکن نہیں. اچھا، اب کوئی بندہ کہتا ہے اتباع اسی اتباع یتبع باب افتعال سے کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں. اب اس میں اہتمام کا لفظ آ گیا. آپ کے ساتھ جو آپ کے بھائی، دوست، برادری، ماں باپ، آپ دیکھیں گے کہیں پہ اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، کہیں ہندو رسموں کے پیچھے چل پڑے ہیں، کہیں پہ انگریزوں کا طریقہ اختیار کر دیا ہے، کہیں کچھ اور شروع کر دیا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. کرتے چلے جاتے ہیں. ہم یہی کر رہے ہیں نا. اب اہتمام کیا ہے کہ یہ ساری دنیا جا رہی ہے نا غلط رستے پہ، کسی اور کی پیروی پہ. میں کہوں گا جی میں نے تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، میں نے تو اہتمام کیا، میں کسی اور کی پیروی کرنے والا نہیں. تو جہاں سے آپ رستہ چینج کر جائیں گے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، دوستوں سے، اس کا مطلب ہے آپ کا اہتمام ہے. اگر آپ نے رستہ چینج نہیں کیا، دوستوں کے ساتھ ہی چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے یہاں آپ اللہ کے رسول کی اہتمام سے پیروی نہیں کر. تو آپ کا اتباع والا معاملہ ہمارا یعنی کہ کچا ہے. تو اتبع یتبع، اتباعاً اہتمام کے ساتھ کسی کی پیروی کرنی. تو اتبع دو نے پیروی کی، اتبعو سب نے پیروی. اور اتبعت اس مؤنث سے فائل چینج ہو گئی، واحد مؤنث آ گیا، تے خاموش ہو گئی. اتبعت واحد مؤنث نے پیروی کی، اتبعتا وہ مؤنث ہو گئے. اتبعنا سب مؤنث نے کی. اور اتبعتا تو ایک مذکر نے کی، اتبعتما دو نے کی، اتبعتم سب نے. اور اتبعتی تو مؤنث تو ایک مؤنث نے کی، اتبعتما دو مؤنث نے. اور اتبعتن سب نے. اور اتبعتو میں نے پیروی کی، اور اتبعنا ہم سب نے پیروی کی. تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اتبعتو میں نے پیروی کی ہے. اب یہاں پہ دو باتیں ملا کے لکھ دی، ایک اپنے آباء و اجداد کا بھی ذکر کر دیا، سات طریقے کا ذکر کر دیا. دیکھیں اب کس چیز کی کس کو فالو کیا. اب اس میں فائل کیا ہے؟ اتبعتو میں انا فائل ہے، انا میں، انا فائل ہے. پیروی کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. ہر فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ کس کو فالو کیا؟ کس کو فالو کیا؟ ملہ. زبر کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بھی یاد رکھ لیں، پیش ایک ہو یا دو ہو، کس چیز کی علامت ہے؟
رفع کی، حالت رفع کی علامت ہے. یہ فاعل بھی ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں آسان ترین طریقہ فاعل ڈھونڈنے کا پیش، ایک پیش ہو، دو پیشیں ہوں، یاد رہے گی. صدقہ جی. اچھا جی، پیش اسمیہ جملہ میں مبتدا بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتی ہے. جملہ اسمیہ ہو، مبتدا بھی اور خبر کی. فاعلی جملے میں فاعل پیش سے ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی اور بھی ہوتے ہیں. چلیں، زبر کس چیز کی علامت ہے؟ نصب کی. جملہ فعلیہ میں کس حالت میں آئے گا؟ مفعول آئے گا. مفعول ڈھونڈنا ہو کیسے ڈھونڈیں جی؟ زبر کے ساتھ. اور زیر لگی ہوئی ہو تو یہ حالت جر ہے، مضاف الیہ ہے. تو اب ہم نے فاعل تو دیکھ لیا ہے، یہ لمبی باتیں 8 قسم کے مفعول ہیں، فاعل ہیں وغیرہ، یعنی کہ رفع نصب. تو فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے. اب مفعول ڈھونڈنا ہے تو کیا کریں جی؟ زبر دیکھیں. تو زبر کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ ملتا پہ لگی ہوئی ہے. کل ہم نے کیا بات سیکھا تھا؟ میم لام لام. ملا یمل، لاحق ہو جانا، جیسے غم یا کوئی چیز. نظریہ، عقیدہ. ملتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسا عقیدہ، نظریہ جو بندے کو لاحق ہو گیا ہو. اسی سے پھر ان لوگوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جن سب کو کوئی ایک طریقہ لاحق، ایک عقیدہ لاحق ہو گیا. ایک عقیدے، ایک نظریے پہ، ایک خیال پہ ہونے والے لوگوں کو ملت کہہ دیں. یہ پاکستان کو جو ملت کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا اس زمانے میں ملت کہا جاتا تھا جب یہ پاکستان بن رہا تھا. یعنی ان سب کا نظریہ کیا تھا کہ پاکستان بنے. تو ملت ان کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ملت ہاں جی، لوگوں کو بھی کہتے ہیں ملت، لیکن عقیدے کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو بھی کہتے ہیں، نظریے کو بھی کہتے ہیں. تو میں نے پیروی کی ہے، اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہم تو اپنے جی ماں باپ کے پیچھے پیچھے چل رہے. نہیں، ہم اپنے اپنے آباء و اجداد کے عقیدے پہ کھڑے. جو ہمارے آباء و اجداد کا، میرے جو آباء و اجداد کا عقیدہ ہے، میں اس پہ کھڑا ہوں. آباء و اجداد بھی عام نہیں، نبی. تو کس کی پیروی کی ہے جی؟ اتبعتو، میں نے پیروی کی ہے. یہ ملتن نہیں آیا، ملتن نہیں آیا جی. الملہ بھی نہیں آیا، ملتن بھی نہیں آیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے عقیدے کی پیروی کی؟ آبائی. اب ان سے، اب ان کے کتنے؟ ایک باپ. اب ان ایک باپ. اور آبا دو باپ نہیں سر، یہ آبا جو ہے یہ جمع ہے. اب ان کی جمع ہے آبا، یعنی کہ آباء و اجداد جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، جو اوپر لڑی جا رہی ہے. آبا میں کون کون آتا ہے جی؟ باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سارے آ جاتے ہیں. تو آبا، آبائی. تو یہ کیا ہوا؟ آبا کیا ہے؟ مضاف الیہ. کس کے عقیدے پر؟ اپنے باپ دادا کے، اپنے ابھی نہیں آیا، باپ دادا کے عقیدے پر. لیکن اس کے ساتھ ضمیر آ گئی. اسم کے ساتھ، یہ آبا کیا ہے؟ اسم. اسم کے ساتھ ضمیر آئے. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مرکب اضافی بن گیا. یہ ایک اور، یہ مضاف الیہ بن گیا. کس کے باپ دادا؟ یہ مضاف ہو گیا. یا میرے، میں نے پیروی کی ہے میرے، یعنی کہ اپنے باپ دادا کے ملہ طریقے کی، عقیدے کی پیروی کی ہے. اور میں نے تو اپنے ماں باپ دادا کے، وہ کہتا آپ تو بڑے ماشاءاللہ جی محسنین میں سے. اور محسنین میں سے اس وجہ سے ہوں کہ میں نے ایک تو کافروں کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے، دوسرا یہ کہ میں نے اپنے باپ دادا کے عقیدے کی پیروی کی ہے. اب اس آبا کا
یہ جو آبا ہے اس کا یہ بدل ہے ابراہیم، ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ دیکھ کے مجھے بتائیں یہ جو آبا ای آیا ہے ای، اور یہ ہے بھی مضاف الیہ، کس کا مضاف الیہ ہے؟ ملہ کا، ملت کا مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے جی؟ مجرور. تو یہ حالت جر میں ہے آبا، تو اس کا بدل کس حالت میں ہونا چاہیے؟ جر میں ہونا چاہیے. تو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ زبریں لگی ہوئی، یہ نصب ہو گیا ہے، غیر منصرف ہے. تو یہ کس حالت میں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، درست جواب ہے جی، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی کون سے آبا و اجداد ان کا بدل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی والد، دادا اور پردادا. کیا شان ہے، کیا شان ہے. یہاں پہ اگر کسی آدمی کے والد کا تھوڑا بہت کوئی نام دادے کا ہو جائے تو بندہ باہر بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے جی میں فلاں کا پوتا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں تھوڑا سا ہی نام نکل آئے. ہاں جی، تو کیا شان ہے جی حضرت یعقوب. اب یہ کیا بات فرمائی جی؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. اس پہ شاعر نے کہا تھا جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی جس کا رتبہ بہت اونچا ہے نا اس کی مشکل بھی بڑی ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، یعنی کہ جن کا رتبہ اونچا ہے نا ان کی مشکل بھی اونچی ہے، وہ آسانی نہیں ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں، اونچے گھر میں اونچی جگہ پہ پیدا ہو جانا آسان نہیں ہے. اونچے درخت کی چکھنا آنی انالی ٹکر کھانی. ہاں، تو یہ بڑا ہونا جو ہے یہ کوئی آسان سا پیشہ نہیں ہے. پچھلے زمانے میں جو بڑے ہوتے تھے وہ اور تھے، آج کے تو بڑے جھوٹ کے بڑے ہیں، ڈلاگوں کے بڑے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کا یہاں پہ مطلب ہو گیا نہیں. ٹھیک ہے، جملے کے بنانے سے ہی پتہ چل گیا نہیں. کانا ہے، ما کانا نہیں ہے. اچھا ما کانا، ما نفی کا ہے، نافیہ ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ کس چیز کی نفی ہے؟ یہ ما کا اسم ہے، اسم ما جس کی نفی کرتا وہ ایک اسم ہوتا ہے یا جملہ چلے جو بھی آ جائے اس میں. اس کا اسم کیا ہے؟ کس چیز کی نفی ہے؟ ان نشرک باللہ من شیء. ہاں جی، ما کانا نہیں ہے، لنا لام جر کے لیے اور نہ ہمارے لیے. کانا لنا، ما کانا لنا، اس کا یہ جملہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے بھائی ہمیں یہ چیز زیب نہیں دے، یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہیں. یہ ہماری ملت کے خلاف. ہاں جی، وہ پتہ نہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ جو فوج میں پچھلے دور میں جب ابھی اتنا زیادہ نظام گڑبڑ نہیں ہوا تھا تو یہ جو فوجی آفیسر ہوتے لیفٹیننٹ کیپٹن وغیرہ تو ان کے پاس 20-21 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی. ہاں جی، یہ آگے پیچھے سے پیسے لے کے گزارا کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سٹیٹس جو ہے نا، سٹیٹس کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا، پیسہ چاہے 15 ختم ہو جائے. ایک کیپٹن ہے تو ہی کین ٹریول ان پبلک ٹرانسپورٹ، وہ اپنے سٹیٹس کو رکھتے ہوئے پیسے اڑا دیتا ہے سارے. سٹیٹس میرا ہے جی، انگریز تو وہ کہا میرے شایان شان نہیں ہے بھائی کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ، میں سزوکی کے پیچھے لیفٹیننٹ صاحب لٹکے ہوئے لٹک سکتے ہیں. اس طرح ایک میں تو ایک مثال چاہ دینا کونتریلا اتنو بخشی رہے انہوں نے ایک بیٹا ہویا پرتی لیفٹیننٹ معاشرف اور دسن سن کے وہ سکھتے نہیں تو آر والے دن چھٹی ہونی سی اپنے کپڑے خود دھوتے، اس وجہ تو نوکریوں برطرف ہو گیا کہ تو یہ کیوں
تو شایان شان نہیں، زیب نہیں دیتا، ما کان لنا، ہمیں یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی۔ اب جس چیز کی نفی ہے وہ کیا ہے؟ ان نشرکا، ان کیا ہے جی؟ مصدریہ کہ ان مصدریہ ہے، ترجمہ مصدر ہوگا، دوسرا کام کیا کرے گا ان جی؟ نصب دے گا، ان نصب دے دے گا کس چیز کو؟ اپنے اسم کو۔ نہیں نہیں، اس کے بعد ان کے بعد جو فعل مضارع آئے گا نا اس کو نصب دے دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان اشرکا یشرکو ہے باب افعال سے، ٹھیک ہے جی، باب افعال، اشرکا یشرکو، اس نے شریک کیا، اس نے شریک کسی کو کسی کے شریک کر دیا۔ کسی شریک کرنا کیا ہے؟ شامل کی یعنی ذات میں، ذات میں، صفات میں، عبادت میں شامل اللہ تعالیٰ اکیلا میں، اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، عبادت میں یکتا ہے، اس میں آپ نے اللہ کے ساتھ لات کو منات کو بھی جوڑ دیا۔ جوڑ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے۔ مثلا آپ اللہ سے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اس سے بھی دعا مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، اس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کو بھی رازق سمجھتے ہیں، اس کو بھی رازق سمجھتے ہیں، آپ اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، آپ منات کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو آپ نے مشکل کشائی میں، عبادت میں، صفات میں، ذات میں، یعنی آپ جس ذات اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ذات آپ نے حضرت عیسیٰ کو دے دی کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو گئے۔ بیٹا ذات ہی ہوتا ہے، تو لات منات وغیرہ ذات صفات میں اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا کر دیا؟ شامل کر شریک۔ اشرک یشرکو، کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا، اشرکا اس نے شریک کیا یا شرک کیا، اور یشرکو وہ شرک کرتا ہے۔ شریک کرتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ فعل مضارع میں فاعل کی علامت پہلے آ جاتی ہے، تو یشرکو وہ شریک کرتا ہے، اور نشرکو ہم شریک کرتے ہیں۔ ہم شرک کرتے ہیں یا شریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم شریک کرتے ہیں۔ ان مصدریہ آیا تو اس نے نشرکو کو کیا کر دیا؟ نشرکا، ترجمہ مصدر میں کرتے ہیں کے بجائے آ جائے گا ہم شریک کریں۔ ما کان لنا، بھائی یہ ہمارے لیے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کے نشرک، یہ فاعل اس کا نون آ گیا کہ ہم شریک کریں باللہ، بعض عربی کا کیا مطلب ہوا؟ ساتھ، اور یہ حرف جر تھا، اس نے اللہ کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں شیئن کچھ بھی، من شیئن بالکل کوئی شے۔ من شیء کا مطلب کیا ہے جی؟ من شیء قرآن میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز دنیا کی جو سب سے باریک ترین شے ہے نا وہ بھی نہیں قطرہ مسا نہیں۔ نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فمن صلی یرائی فقد اشرکا، نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اوپر سے دو بندے آ گئے، میں وہیں سے ایسے ہو جاؤں، پتہ ہے بہت خشوع و خضوع میں نماز پڑھ رہا ہے، یا میں سجدہ دے رہا ہوں اور دیکھیں کوئی بندہ دیکھنے لگا تو سجدے میں 4 تسبیحات میں نے 5 کر دی، پڑھتا 3 تھا پڑھ دی 5، تو جو 2 اگلی پڑھی ہیں وہ کس کے لیے پڑھی ہیں؟ اللہ کے لیے کہ بندے کے لیے؟ بندے کی تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ اس کو شامل کر دیا سجدے میں۔ یہ باریک ترین شرک ہے، ریاکاری چھوٹا بڑا شرک ہے، سمجھ ہی نہیں آتا بندہ ریاکاری میں لگا۔ تو من شیئن بالکل کچھ بھی، کسی شے کو بھی ہمیں شایان شان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں۔ ہلکی سی خیال بھی آ گیا نا کہ یہاں پہ شرک کی تھوڑی سی بھی ہے کہیں پہ، ختم، چھوڑ دو۔ سب سے پہلے حضرت
یوسف علیہ السلام نے کس چیز کی؟ پہلے کفر کا انکار کیا ہے، کہا بھائی کہ میں ان لوگوں میں ان کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور آخرت کا۔ سب سے پہلے تو ننگا کفر ہو گیا نا۔ دوسری چیز کیا ہوگی جو چھپی ہوئی ہے، بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، شرک بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا انکار شرک کا کر دیا، اور اس سے بھی پہلی چیز کیا بتائی کہ بھائی شرک سے کفر سے بچنا ہے تو نبیوں کی اتباع کرنی ہوگی۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالک، اس میں اشارہ کیا؟ بعید ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ چلیں یہ بتا دیں جی کہ جو بعید ہے اس کا اگر قریب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاذا ہوتا، ہاذا مذکر۔ اگر یہ واحد نہ ہوتا تو ذانکہ ہوتا، اور اگر جمع ہوتا تو تثنیہ ہوتا تو ذانکہ ہوتا، اور اگر جمع ہوتا تو اولئک ہوتا، اور مذکر نہ ہوتا مؤنث ہوتا تو تلکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ذالک یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ جو ساری بات میں نے کہی ہے نا، ایسا اور لوگوں کو پہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیوں فضل ہے جی؟ اور سارے نبیوں کی اولاد، وہ حضرت آدم کی نسل سے، وہ کہاں سے آئے، وہ کدھر سے آئے، لوگوں نے شرک کرنا جو ہے یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، سارے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو کیا کہا جی؟ ذالک، یہ بات ہے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کی، یہ جو یعنی ہم پیروی کر رہے ہیں نبیوں کی، تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ۔ میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر کسی نے سنایا تھا کہ پڑھنے نہ مان کری تو نہ آنکھی میں پڑھیا، آنکھی میں بہت پڑیا، او جبار کہار کہاوے مت دوڑ چھڑی دودھ کڑیا۔ تو کوئی اپنے آپ پہ نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ہم نبیوں کی پیروی کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے، اس میں ہمارا کوئی بڑا پن نہیں ہے، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اصل میں تھا ذالک فضل اللہ علیہ، من فضل اللہ، اور بھی اللہ کے بڑے فضل ہیں۔ من آ گیا تو اس کا مطلب ہے میں سے، حرف جر آ گیا، ترجمہ میں سے، فضل اللہ، فضل، فضل کس چیز کو کہتے ہیں؟ فیض وعد اور لام مادہ ہے۔ فضل کہتے ہیں بھائی جس میں آپ، ایک ہے اجر، اجر کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ کام کیا تو اس کے بدلے میں مزدوری ملی۔ فضل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، عطا ہے، عطا ہے یہ۔ تو یہ کس کی عطا ہے جی؟ یہ کس عطا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، بغیر کچھ کیے ہیں، یہ فضل ہے۔ اس کو عربی میں کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کرامت کہتے ہیں۔ اس میں دیہڑی تھی نا سر، 3 دن ہاں، تو کسی کے ہم کام کیا نا، وہ ہو گئی اجرت۔ 3 کے بدلے 5 دے گا، پہلے 3 دے گا پھر 2 دے گا، یہ اجرت ہے، یہ کرامت ہے۔ یہ کس، یہ آپ عرب میں رہے ہیں نہیں؟ بخشیش بھی دے رہے، بخشش بھی، از بخشش، از بخشش، از اجرت، یعنی لوگ دے رہے۔ جو آدمی کا نا حق ہے، حق، حق سے زیادہ، حق تو ہو گئی اجرت، حق سے زیادہ، حق اجرت ہے۔ آپ نے مزدوری کی ہے، کتنی مزدوری بن گئی جی؟ ابھی جو آپ نے بات کی ہے 1000 روپیہ بن گئی، دن کی مزدوری بن گئی۔ کوئی بندہ کہتا ہے یہ 1500 روپیہ دو، اب 1000 روپے تو اس کا اجرت ہے، اور 500 روپیہ کیا جی؟ اس کی یہ فضل ہے۔ فضل، 500 کا کام تو اس نے نہیں کیا، جی اس نے 1000 کا کام 1000 کا کیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا جی؟ اس کو فضل، اس پر ہاں جی،
یہ باب نصرہ سے ہے، فضل یفضل یعنی مہربانی کرنا، حق سے زیادہ دینا۔ تو فضل کا کیا مطلب ہوا؟ عطا، مہربانی، حق سے زیادہ۔ عطا حق سے زیادہ ہی ہوتی ہے، مہربانی حق سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو فضل تھا تو کیا ہوا جی؟ فضل سے نہیں، فضل سے کیا ہوا؟ فضل، پہلے تو من کی وجہ سے فضل سے ہو گیا فضل، پھر فضل سے کیا ہوا؟ فضلی، ہلکا ہو گیا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کی مہربانی ہے جی؟ فضل اللہ۔ اب یہ اللہ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ مضاف ہے۔ مضاف ہونے کے باوجود اس کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ حرف جر کی وجہ سے، من کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، یعنی اور بھی اللہ کے بڑے فضل ہیں، اللہ کے فضل میں سے ہے۔ علینا، اللہ کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ پر، اوپر، اور نا ہم پر۔ ہم پر کن پہ جی؟ انہوں نے کہا مجھ پہ، حضرت اسحاق پہ، حضرت یعقوب کے، حضرت ابراہیم پہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا تعارف ہے۔ ہم نہیں ہے بھائی۔ میرا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کہے جی میرا کوئی کمال ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام سے بچ رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک ارادہ کر لے، یعنی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا جی میں چوری بھی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، یہ جرم کرتا ہوں، تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، بس میرے بس باقی کاموں کو چھوڑ دو، میرے ساتھ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ واپس چلا گیا۔ اب جب شراب آئی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ملوں گا، پوچھیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے۔ شراب بھی گئی، زنا گیا، چوری گئی، سب کچھ چھوڑ دی۔ سچ، اگر کوئی بندہ سوچ لے میں نے آج کے بعد بھائی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولا، تو کتنے گناہ ہیں کہ جو صرف اور صرف جھوٹ نہ بولنے کے عہد کی وجہ سے بندہ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اگر آدمی سوچ لے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ بندہ ایسے کر جائے۔ تو اگر کہا جی میں بہت بڑا جی، بہت بڑی ہستی ہے جی، کوئی گل نہیں، تو یہاں پہ جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں جی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے فرشتہ روحیں لے کے قدرت چھین لی اس سے، کدھر لے کے جا رہے روح؟ واپس۔ وہ رب ہے، رب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ، پھر وہی آ گیا، اللہ کیا ہے جی؟ یہ بھی حرف جر ہے، پر، ٹھیک ہے جی۔ الناسی، لوگوں پر۔ ناسی کے نیچے زیر کیوں آئی جی؟ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ اور لاکن، جیسے انا ہے، انا ہے، ایسے ہی لاکنہ ہے۔ لاکنہ کا جو اسم ہے، انا کا اسم جو ہے وہ نصب ہوتا ہے، لاکنہ کا بھی اسم نصب ہوتا ہے، اور اس کی خبر رفع میں ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو لاکنہ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن۔ لاکن بھی آتا ہے، یعنی ہلکا ہو کے جب آئے گا تو پھر اس پہ یہ جو شرطیں ہیں یعنی تبدیل کرنے والی یہ نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی؟ وَلَٰكِنَّ، اور لیکن۔ اب اس لیکن کا، لاکنہ کا اسم کیا ہے؟ اکثرہ۔ اکثرہ پہ زبر نظر آ رہی ہے جی؟ تو یہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں۔ کیوں؟ کس وجہ سے ہوا؟ لاکنہ کے اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہو گیا۔ اکثرہ، اکثر، اکثر تھا، افعل تفضیل کے وزن پہ کسرہ، کاف سے اور رے مادہ، کسرہ یکسر، کسرہ کیا مطلب ہوا جی؟ زیادہ۔ کسرہ یکسر، زیادہ ہونا، کثیر ہونا، تعداد میں زیادہ ہونا۔ اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ فعیل ان کے وزن پہ آئے گا کثیر،
کثیر ان کا کیا مطلب ہے؟ تعداد تو زیادہ جتنی سے مستقبل یہ زیادہ ہو گئی جی، کثیر مین کے کثرت جا زیادہ ہو گئی نا، یعنی ضرورت سے زیادہ ہوئی، کثیر ہو گئی۔ اچھا دوسرا اس میں کیا ہے جی، یہ کمپیریٹو ہے کثیر، تو کثیر کا کیا معنی ہو گیا؟ دو بندے کھڑے ہیں، دو گروپ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے کثیر کون ہے اور قلیل کون ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ قلیل۔ تو یہ 10 ہیں اور یہ 15 ہیں، تو کثیر کون سے ہوئے؟ کمپیریٹیولی دیکھا جائے گا تو جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ کثیر ہیں۔ اب اس میں باب افعل تفضیل کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ اکثرو، جیسے کبیر ان سے اکبرو، اکثرو کا کیا مطلب ہوگا جی؟ سب سے زیادہ یا بہت ہی زیادہ، کاؤنٹیبل نہیں، گنتی نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ، اکثر، بہت۔ تو اکثرو تھا، اکثرو، اکبرو، اصغرو، تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ اکثرو۔ تو لا کنہ کا اسم بنا تو کیا بن گیا؟ اکثر، زبر دے دی نا، کس نے زبر دی؟ لا کنہ نے، لا کنہ کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ اکثرن، اکثرن ناسی، یہ دونوں مل کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ مضاف الیہ بن گیا ہے اس کا، تو یہ اکثرہ کیا بنا جی؟ ہلکا ہے، تو یہ مضاف بن گیا۔ تو کس کی اکثریت؟ لوگوں کی اکثریت، لیکن اکثر الناس، لیکن جو لوگوں کی اکثریت ہے، اکثر الناس مضاف مرکب اضافی، یہ سارے کا سارا بن گیا اسم کس کا؟ لیکن کا، اور لا یشکرون کیا بن گئی؟ خبر بن گئی۔ یعنی لوگوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ لا نہیں، یشکرون، شکرا یشکرو، یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یشکرون واو نون جمع کی علامت ہے، وہ شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ آپ نے مجھے پانی پلایا، میں نے آپ کا شکریہ، میں کون ہے جی بڑی آ گئی ہستی پانی پلانے، تو اللہ کا میں نے کیا شکر ادا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شکر آپ نے پانی پلایا اس کا شکریہ ایسے رکھا ہے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ، کہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، یعنی اصل پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ جو شکر کا لفظ ہے یہ اللہ کی طرف جب جائے گا تو کیا اختیار کر جائے گا؟ قدردانی، اللہ کی طرف جائے گا، یعنی جب آئے گا کہ اللہ شاکر ہے تو اللہ کا مطلب ہے قدردان ہے اللہ، شاکر ہونے کا مطلب ہے جب اللہ کی طرف جائے گا تو آپ نے نماز پڑھی یا آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا تو اللہ نے اس عمل کی قدر کی ہے، تو یہ شاکر ہے۔ اور جب انسانوں کی طرف آئے گا تو شکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک زبانی اور دوسرا عملی شکر۔ زبانی شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی، اور زبان سے قدردانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، مطلب یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاس کر دیا، تو نے مجھے صحت دی، مجھے گھر دیا، مجھے سکون دیا، رات کو نیند دی، تو یہ اللہ کا شکر۔ تو یہ ہم شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، اور عمل سے کیا کرتے ہیں؟ یعنی والد صاحب کی ہم تعریف کرتے ہیں، کیا بات ہے جی والد صاحب کی، میرے والد صاحب کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو، والد صاحب کہے پتر جی پانی کا ایک گلاس چاہیے، تو کہو پانی کا گلاس میں نہیں دے سکتا، ابا جی آپ ماشاءاللہ بڑی شانوں والے ہیں، پانی شانی نہیں۔ اگر ابا جی کہے میرا بیاہ کراؤ، پھر پہلے ہاتھ ایک بسم اللہ شادی کراؤ بھائی، سبحان اللہ، کیونکہ ابا بدلہ ہے، وہ اجرت ہے، وہ فضل نہیں ہے۔ آپ کی شادی کس نے کرائی ہے؟
ابا جی نہیں کرائی ہے تو بدلے میں ابا جی کی اگر کرا. ہماری شادی کرو ماں مر جائے تو اٹھو رات کو کیا کرنی سر جی تو اٹھواں حصہ وہ کہنے جا جی نا میں نل بہو روٹی پانی ملنا ہے زمینداروں سے بری حالت کسی کی بھی نہیں. اچھا عملی شکر کیا ہے جی اللہ تعالیٰ کا؟ زبانی شکر تو ہو گئی جیسے تسبیحات پڑھ رہے ہیں تلا، یہ تو زبانی. عملی شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، یہ کیا ہے؟ عملی شکر ہے. اور زبان سے کہنا واہ واہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ، یہ زبانی شکر ہے. تو اکثر الناس لا یشکرون، لوگ اس بات کا کہ اللہ نے ان پہ فضل، ہم پہ اللہ نے فضل نہیں کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کی. اور یہ جو صبح قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری کمائی ہے کوئی؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک روٹین عطا کر دیا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں ادھر آ جائیں. یہ اس کا ہی فضل ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اب پڑھ لیتے ہیں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی. یہ تو مد اصلی ہو گیا. با یہ بھی مد اصلی تھا لیکن آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو یہ متصل ہے یعنی اس جملے کے اندر ہی ہے، تو اس کو آپ 5 حرکتیں کھینچ دیں گے. آبائی، ای کو کیوں کھینچا ہے جی؟ حمزہ کے نیچے زیر آگے یا آگے، یہ مد اصلی آگے پھر حمزہ آ گیا. ابراہیم، با کا کلکلہ ہے. ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. من شیء نہیں، نون کا اظہار بھی نہیں کرنا، زبان تالو سے بھی نہیں لگانی. من شیء ذالک من فضل اللہ. اللہ کا لام پتلا پڑھنا ہے، پیچھے زیر ہے. فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. صدق اللہ العظیم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.